اس دنیا میں تشریف لے آئے 3 شعبان المعظم 3 ہجری مدینہ المنورہ، باغ وہ گود جس کو اللہ تعالی نے نہ فقط اپنی کنیز کا لقب دیا بلکہ اسے زہرا قرار دیا اور اپنی پوری مخلوق کو بتا دیا کہ جتنی تمہیں روشنی عطا ہوئی ہے اور جو روشنی تمہارے پہچان کا وسیلہ بنی ہے وہ سب میری زہرا کے نور کی برکت سے ہے۔ اور تربیت نبوت اور رسالت کا لعاب دہن، یعنی علم میں خدا ایک ظرف سے دوسرے ظرف منتقل ہو گیا، کیونکہ آپ ہی کیا لقب ہے حیبت علم اللہ، اے اللہ کے علم کا ظرف۔ من دعائم الدین، کون حسین؟ من دعائم الدین، جو دین کے مضبوط ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ دعامت کہتے ہیں، آپ کوئی بلڈنگ کھڑی کریں نا تو اس کے نیچے ستون ہو جس پر اس کا سارا قیام ہو تو اس ستون کو دعامہ کہتے ہیں۔ دین کے ستون کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا ستون حضور پاک، دوسرا ستون علی مولا، تیسرا ستون بی بی زہرا، چوتھا ستون امام حسن مجتبیٰ، 5واں ستون حسین مظلوم کربلا۔ اور یہ لفظ میرے نہیں ہے، یہ لفظ امام معصوم کی عطا کرتا ہے، من دعائم الدین۔ اور پھر فرزندان حسین، ہر ایک دین کا ستون ہے۔ دین کا ستون وہی ہو سکتا ہے کہ جب اسے ہٹایا جائے تو دین میں رکھنا پڑ جائے۔ میرے اور آپ کے ہٹانے سے دین میں رکھنا نہیں پڑتا۔ اگر دین سے رسول کو نکال دو دین ختم، علی کو نکال دو دین ختم، بی بی زہرا کو نکال دو دین ختم، حسن کو نکال دو دین ختم، حسین کو نکال دو دین ختم، حسین کے 9 بیٹوں کو نکال دو دین ختم۔ دین ہے ان کے اوپر، اس لیے کہا گیا یا علی حبو کا ایمان بغض کا کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیری دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ کفر اور نفاق کا معنی کیا ہے؟ بغض کا معنی کیا ہے؟ بغض کا معنی یہ ہے کہ علی کے بغیر دین اسلام لینا۔ تو جواب ملا اگر علی کے بغیر اسلام لوگے تو وہ اسلام نہیں ہے، کفر ہے۔ حسین کے بغیر اسلام لوگے وہ اسلام نہیں ہے، کفر ہے۔ دین حسین دین کا وہ بنیادی ستون ہے جس پر دین قائم ہے۔ اور اس کو حضور پاک کی حدیث سے مزید روشنی ڈال دو کہ حضور پاک نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔ ہر چیز کی بنیاد ہے، کوئی چیز بغیر بنیاد کے نہیں ہوتی۔ اگر آپ زمین میں گندم ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پہلے بنیاد بنائیں گے، زمین بنائیں گے، بیج لائیں گے، اقدام کریں گے۔ گھر بناتے ہیں اس کی بھی بنیاد بنائیں گے، کوئی مذہب بناتے ہیں تو اس کی بھی بنیاد بنائیں گے، کوئی نظریہ کرتے ہیں تو اس کی بھی بنیاد بنائیں گے۔ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں زبان وحی سے ترجمان الہی، زبان خدا کہ یہ جو اللہ کا دین لایا ہوں اس کی بھی بنیاد ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت کی محبت کیا ہے؟
وہ بات یہ ہے کہ یہ اہل البیت وہ ہیں جو دین کی اساس ہے، ان کو ہٹاؤ گے، ان سے لا تعلق ہوگے، ان کے بغیر دین چاہو گے تو وہ دین نہیں ہے، وہ دین بے بنیاد ہے۔ لذا ہم علی اور آل علی سے وابستہ ہیں تاکہ بنیاد والا دین ہمارے پاس ہو، ہم دوسروں کے ساتھ مربوط نہیں ہیں تاکہ بے بنیاد دین ہمارے پاس نہ ہو۔ اگلا جملہ مولا حسین کی تاریخ میں وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ، مولا آپ مسلمانوں کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ مسلمان ہیں مسلمان، تو مسلمانوں کے ارکان ہیں، مسلمانوں کے ارکان ہیں۔ مثلا یہ آپ کا امام باڑہ ہے نا، اس کے مثلا یہ کونے رکن کہلائیں گے۔ یہ مثلا بلڈنگ کھڑی ہے نا، وہ ہر کونے کو ایک رکن کہیں گے۔ کعبہ ہے نا، کعبہ اس کے رکن ہیں چار، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن فلاں ہے۔ ارکان، اچھا وہ ارکان جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کی خوبصورتی بھی ہیں، اس چیز کی بقا بھی ہے۔ یعنی ایک بات کو آپ دوسرے انداز سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے نا، یہ مسلمان ہے، اس کے لیے ایک دائرہ بنا لو۔ ان مسلمانوں کے ارکان میں سے حسین ہے۔ رکن جو ہے، دیکھیں امام باڑہ ان ارکان پر کھڑا ہے، یہ رکن ہوں گے تو اندر اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ جو مسلمان ہے نا، مسلمانوں کے ارکان حضور پاک ہیں، علی مولا ہیں، بی بی زہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہیں، اور ان کے فرزندان معصومین ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ارکان ہیں۔ اس لیے جب کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو آسمان و زمین سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، قَدْ انْهَدَمَتْ أَرْكَانُ الْهُدَىٰ، ہدایت کا رکن گر گیا۔ یعنی جب ایک امام کا قتل ہوتا ہے تو ہدایت کا ایک رکن گر جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنے رکن کے دشمن ہو جاتے ہیں، کوئی شخص امام باڑے میں بیٹھ کر امام باڑے کے ایک کونے کو گرا دے، تو وہ امام باڑے والا ہوگا یا امام باڑے کا دشمن ہوگا؟ بس جو مسلمان حسین کے در پہ ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ غیر مسلمانوں میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ دشمن اسلام بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کے رکن کو اٹھایا۔ معقل المومنین، معقل کہتے ہیں جہاں کوئی شے آ کے بندھی جائے، باندھ دی جائے۔ اونٹوں کو باندھ دیتے نا، وہ ان کا معقل یعنی پناہ گاہ، ٹھہرنے کی جگہ، پناہ کی جگہ۔ تو مولا حسین کون ہے؟ معقل المومنین، مولا حسین مومنوں کی پناہ گاہ ہے۔ جو صاحبان ایمان ہیں انہیں سوائے حسین کے کہیں پناہ نہیں ملتی۔ یہ حسین کا در ہے جو سرگردانوں کے لیے پناہ، جاہلوں کے لیے پناہ، غریب الوطنوں کے لیے پناہ، پریشانوں کے لیے پناہ، بیماروں کے لیے پناہ۔ شرط یہ ہے کہ حسین اس کی پناہ ہے جو صاحب ایمان ہے۔ حسین تو سب کے ہیں، حسین تو انسانوں کے ہیں، لیکن حسین کی پناہ میں وہی آتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ حسین تو کربلا میں پہنچ کر بھی کہتے تھے جلدی نہ کرو مجھے پہچان لو، جلدی نہ کرو مجھے جان لو، میں کون ہوں، مجھے پہچان کے مارو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہیں جہنم جانے سے روک رہا ہوں۔ مولا حسین تو سب کے ہمدرد تھے، لیکن وہ لوگ خود اپنے دشمن تھے۔ اور آج بھی حسین کا ذکر مومنوں کی پناہ ہے، حسین کی یاد